السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر مکیہ، سورۃ کوثر مکی ہے۔ سورۃ کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دین، دعوت اسلام دینا شروع کی، دعوت اسلام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مشکل حالات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل حالات گزرے۔ سب لوگ دشمن بن گئے، ہر طرف مخالفت، مالی پریشانیاں الگ، اور ایمان لانے والے بالکل تھوڑے سے تھے، اور جو نرینہ اولاد ہوئی وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس پر دشمن کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین ہونا، آپ کا پریشان ہونا ایک فطری امر تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی ہے۔ یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ کوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ وہ کون سی بھلائی ہیں؟ مثلا اسلام ہے، نبوت ہے، اور اچھا اخلاق ہے، بہترین تابع امت ہیں، جنت ہیں، اور دوسری نعمتیں جو بے شمار ہیں، جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی ابو لہب کا گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی بہت چھوٹی عمر میں۔ تو جب ابو لہب کو پتہ چلا، وہ چلا اٹھا، باتارا محمد، باتارا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ قریش کے پاس جاتا ہے، انہیں جا کر بتاتا ہے، وہ سیٹیاں، تالیاں بجاتے ہیں خوشی میں، بہت اچھا ہے۔ ایک طرف دیکھیں نبی کے گھر میں اداسی ہے، غم کا ماحول ہے، دوسری طرف یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس غم اور تکلیف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا، جنت کی یہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ نہر یعنی کوثر ہے جو جنت میں ہے، ایک اور نہر ہے، اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور جو محشر میں اللہ حوض کوثر عطا فرمائے گا اس کا نام بھی آپ نے کوثر ہی بتایا ہے، وہ بھی کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حوض کوثر جو عطا کریں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے۔ اور پھر کہا کہ میری امت کے لوگ قیامت والے دن آ رہے ہوں گے اس حوض سے پانی پینے کے لیے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ نہیں، آنے تو یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے آثار سے پہچانیں گے، وضو کے نشانات سے پہچانیں گے، ان کے نشانات چمک رہے ہوں گے، وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے۔
کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے زہکن زہکن، انہیں مجھ سے دور کر دو، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ انہیں حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر 2 پنڈالے آسمان سے گرتے ہوں گے، اس حوض پر، اس حوض کوثر پر۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے کنارے پر لمبی گردن والے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سن کر فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔